بادشاہ بابر کی لاڈلی بیٹی گلبدن بیگم، جنہوں نے حرمین کے قیام کے دوران سلطنت عثمانیہ کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ سن 1576 کی بات ہے، جب ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا اور عرب دنیا سمیت دنیا کے بیشتر حصے پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اگر ہندوستان میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی تو سلطنت عثمانیہ کے تاج سلطان مراد علی کے سر پہ تھا۔ اسی سال مغلیہ سلطنت کی ایک اہم شہزادی نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی یادگار سفر کیا۔ یہ مغل دور حکومت کے ہندوستان میں پہلا موقع تھا جب کوئی خاتون حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ حج اسلام کے 5ویں ستونوں میں سے ایک ہے اور یہ صاحب حیثیت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی بیٹی گلبدن بانو بیگم تھیں، جنہوں نے 53 سال کی عمر میں فتح پور سیکری کے آرام و آسائش والی دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا جو اگلے 6 سال تک جاری رہا۔ گلبدن بیگم اس سفر میں اکیلی نہیں تھیں بلکہ وہ اپنے ساتھ شاہی خواتین کے ایک چھوٹے سے گروپ کی قیادت کر رہی تھی، لیکن اس سفر سے متعلق تفصیلات جو کہ اپنے آپ میں نادر المثال تھیں وہ ریکارڈ میں موجود نہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دربار کے مرد مورخین نے عضو احترام یا حرمت کے نام پر خواتین عازمین حج کے سفر کے متعلق حقائق کو ظاہر نہیں کیا۔ مورخ اور مصنف روبی لال نے اس سفر کا ذکر اپنی کتاب ویگابونڈ پرنسس دی گریٹ ایڈونچر آف گلبدن میں کیا ہے۔ روبی لال لکھتی ہیں، گلبدن بیگم کے اس سفر میں ان کی بہادری، ان کے رحم دلی اور دردمندی کے ساتھ ساتھ بغاوت کی داستان بھی شامل ہیں۔ گلبدن بیگم کو مغلیہ سلطنت کی پہلی اور واحد خاتون مورخ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں اپنی زندگی کے تجربات کو مرتب کیا ہے، لیکن ان کی یہ کتاب بھی ادھوری ہے۔ اس کتاب کے کئی صفحات آج تک غائب ہیں۔ اپنی کتاب کے لیے تحقیق کے دوران روبی لال نے بہت سی دیگر دستاویزات کی وارکردانی کی ہے، جن میں سے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، فارسی کے مخطوطے اور مغل نسخے شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گلبدن ایک ایسے وقت میں لکھ رہی تھی جب مورخین کے لیے شاہی شخصیات کے لکھے ہوئے کاموں کی کاپیاں بنانا عام تھا، لیکن گلبدن کی کتاب کی ایک بھی کاپی دستیاب نہیں۔ اپنے آپ میں اس انوکھے سفر پر اتنی طاقتور خاتون کی خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ گلبدن بابر کی تیسری اہلیہ دلدار بیگم کے وطن سے سن 1523 میں کابل میں پیدا ہوئی۔ گلبدن کی پیدائش کے وقت بابر گھر سے دور تھے اور ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب ان کی مہمات شروع ہوئیں تو بابر کا گھر میں آنا کم ہو گیا۔ گلبدن کو جلد ہی ان کی دوری کی عادت پڑ گئی، لیکن گھر کے طاقتور ترین فرد سے گائے بگائے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ والد بابر کے بعد سوتیلے بھائی ہمایوں اور بھتیجے اکبر سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب شاہی خاندان کے مرد اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے جنگیں لڑ رہے تھے، گلبدن مضبوط عورتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ مضبوط خواتین بابر کی والدہ، خالہ، بہنیں، بیگم اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان خواتین کا درباری سرگرمیوں میں اہم کردار دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے بادشاہوں اور شہزادیوں کے ساتھیوں اور مشیروں کا کردار ادا کیا۔ گلبدن کے بچپن میں بھی سفر کی ایک خاص اہمیت تھی۔ 6 سال کی عمر میں وہ پہلی مغل خاتون بنی جنہوں نے کابل سے آگرہ کا سفر کیا۔ بابر نے آگرہ کو اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ اس کے بعد جب ہمایوں کو افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ ایک شادی شدہ خاتون کے طور پر کابل واپس پہنچی۔ اس کے دور دراز کے سفر مہینوں تک جاری رہتے تھے۔ گلبدن بیگم نے شاہی خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ پہاڑی راستوں سے پرخطر سفر کیا۔
ان اسفار کے دوران انہیں دشمنوں کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ روبی لال کہتی ہیں کہ مغلیہ خواتین خانہ بندوش طرز زندگی کی عادی تھیں۔ وہ مسلسل نئی جگہوں پر ہجرت کرنے اور اپنے شوہروں کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے عارضی کیمپوں میں رہنے کی عادی تھیں۔ روبی لال کہتی ہیں کہ شاہد سفر کی اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھتیجے اکبر سے حج پر جانے کی اجازت مانگی۔ اکبر کا سب سے بڑا خواب مغلیہ سلطنت کا پرچم پورے ہندوستان پر لہرانا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہندوستان میں اپنی سلطنت کی توسیع کر رہے تھے، ویسے ویسے وہ خود کو زیادہ پرہیزگار اور خطا نہ کرنے والے شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پہلے مغل بادشاہ بنے جنہوں نے مغل خواتین کو مکمل طور پر الگ تھلگ حرم کی دیواروں کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ روبی لال اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ شہنشاہ کے علاوہ کسی کو شاہی حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حرم میں خوبصورت اور حرمت والی خواتین رہا کرتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا ثبوت تھا کہ مغل بادشاہ کی صحت تقریباً مقدس تھی۔ لیکن زندگی کے اس جمود نے گلبدن کو پریشان کر دیا اور سن 1576 میں اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اپنے بھتیجے اور بادشاہ اکبر کو بتایا کہ وہ حج پر جانا چاہتی ہیں کیونکہ انہوں نے منت مانگی ہے۔ اکبر نے اس سفر کے لیے مغلوں کو 2 پرتعیش جہاز سیلمی اور اہلی کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ خواتین کے اس گروپ کے ساتھ سونے اور چاندی سے بھرے بکسے گئے جو صدقہ کے طور پر تقسیم کیے جانے تھے۔ اس کے ساتھ ہزاروں روپے کی نقدی، 12,000 حرام کے کپڑے بھی لے جائے گئے۔ روبی لال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ان خواتین کا قافلہ سرخ پتھر کے بنے مغلیہ قلعے والے پایا سلطنت فتح پور سیکری کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو انہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں پر عام عورتوں اور مردوں کا ہجوم موجود تھا۔ لیکن اس قافلے کو شروعات سے ہی خطرہ لاحق تھا۔ مکہ کا سمندری راستہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا جو مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹنے اور جلانے کے لیے بدنام تھے۔ ایران سے گزرنے والا زمینی راستہ اتنا ہی پرخطر تھا کیونکہ اس راستے پر شدت پسند گروہ ہوا کرتے تھے جو مسافروں پر حملے کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گلبدن اور اس کے ساتھ آنے والی خواتین تقریباً 1 سال تک صورت میں پھنسی رہیں تاکہ سفر کے دوران پرتگالیوں سے بچ سکیں۔ انہوں نے بحیرہ عرب میں 4 ہفتوں تک جاری رہنے والے جہاز سے سفر کیا اور پھر تپتے صحراؤں میں انہوں نے اونٹ پر سفر کیا، پھر کہیں جا کر ان کو مکہ مکرمہ میں وارد ہوا۔ ان کے سفر کا سب سے دلچسپ پہلو مکہ پہنچنے کے بعد سامنے آیا کیونکہ ان کے ساتھ آنے والی خواتین نے اگلے 4 سال تک خطۂ عرب میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ روبی لال لکھتی ہیں کہ جس طرح وہ حرم چھوڑنے سے متفق تھیں اسی طرح وہ سرائی دنیا میں خانہ بندوش زندگی گزارنے اور روحانیت کی تلاش میں بھی متفق تھیں۔ گلبدن اور ان کے ساتھی خواتین نے جب صدقہ خیرات دینا شروع کیا تو ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے۔ سلطنت مغلیہ کی شہزادی گلبدن بیگم کی طرف سے کیے جانے والے اس انعام و اکرام اور داد و دشت نے عثمانی سلطنت مراد کو ناراض کر دیا کیونکہ انہوں نے اسے دنیا میں مغل بادشاہ اکبر کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے طور پر دیکھا۔ ایسے میں سلطان نے اپنے لوگوں کو یکے بعد دیگرے 4 شاہی فرمان کے ساتھ بھیجا جن میں گلبدن بیگم اور اس کے ساتھ آنے والے مغل خواتین کو خطۂ عرب سے نکل جانے کا حکم تھا، لیکن گلبدن نے ہر بار سلطنت عثمانیہ کے فرمان روا بادشاہ مراد کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ روبی لال لکھتی ہیں کہ ایک مغل خاتون کی جانب سے یہ بغاوت کی ایک بے مثال واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو کتنا عزیز رکھتی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے ان کی ضد سے تنگ آ کر ان خواتین کے خلاف ترکی زبان کے ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا کہ جس نے اکبر کو ناراض کر دیا۔ بہرحال 5ویں فرمان کے بعد سن 1580 میں گلبدن بیگم اور اس کے ساتھ حجاج خواتین نے عرب سے رخصت سفر باندھا اور 2 سال کے طویل سفر کے بعد سن 1582 میں ان کا قافلہ فتح پور سیکری سے 60 کلومیٹر دور کھما پہنچا۔ واپسی کے بعد ان کا نواب کے طور پر خیر مقدم کیا گیا۔
یہی نہیں، اکبر نے ان سے مغل تاریخ اکبر نامہ میں حصہ ڈالنے کو بھی کہا، اور اس طرح وہ واحد خاتون رہیں جنہوں نے مغل سلطان کی اس تاریخ میں تعاون کیا۔ اگرچہ گلبدن بیگم کے اس سفر کا ذکر اکبر نامہ میں تفصیل سے ملتا ہے، لیکن ان کے عرب دنیا میں گزارے گئے وقت اور سلطان مراد کی طرف سے ان کی بے دخلی کے متعلق واقعات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہی نہیں، یہ ذکر کہیں اور بھی نہیں ملتا۔